اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں انی وج انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ صلات میں اکثر جب کبھی میں جاتا ہوں تو میں وہ جو ہمارے ہاں عمومی جو نیت کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ کے، وہ جو ایک انداز ہے، تو یہاں پر جو میری جو نیت کی دعا ہے وہ یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر خوبصورت یہ دعا کی ہے کہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجیحات، جو امپورٹنٹ تھنگس تھی ان کے لیے، ان کی توجیحات میں جو سب سے بڑی توجیہ ہے، جو وجہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کا وہ تعارف کہ جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ فطر السماوات، اللہ وہ ہے کہ جو غیر موجود شے، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس سے ایگزسٹ کرتا ہے، غیر موجود کو وجود میں لے کر آتا ہے، وہ فاطر ہوتا ہے۔ تو یہ علم آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کس قدر کمال ہے اور خوبصورت ہے، اور گول کتنا کلیئر ہے کہ میری تو توجیہ ہے، جو میری جو وجہ ہے، جو میرا چہرہ ہے، یہ چہرے سے بھی چہرہ، اسی لیے چہرے کو وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ انی وجہت، کہ میں اپنی ساری توجہ جو ہے، اس کی اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ میری ہے، اس کس کی طرف؟ فطر السماوات والارض کو، جس نے زمین و آسمان کو حنیف ہے جو ہے وہ بنایا ہے، اور وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ شرک پر ہم بہت بڑی ہماری گفتگو چل چکی ہے، اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شرک کے بہت سے انداز ہیں، بہت سے تعریفیں ہیں، لیکن ان میں ایک جو سب سے خطرناک تعریف ہے شرک کی، وہ دھاندلی ہے، کرپشن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقائد کی کرپشن کو، فوائد کی کرپشن کو، اور تقسیم کی کرپشن کو بڑے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہر اس کرپشن کا انکار کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے معاشرے اس دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ انی وجہت وجہ، تو آپ کی، میری، یا جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو آ، سوچنے والے ہیں، جن کو فکر ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، تو ان کے لیے یہ بہت اہم ترین چیز ہے جی، کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ خلق السماوات اور فطر السماوات، یہ دونوں الفاظ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گریجولی کسی چیز کو سمجھنا کتنی کمال چیز ہے۔